رسالت کے عہد باسعادت کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک جوان رانا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑے نفاست پسند اور شوقین مزاج معلوم ہوتے تھے۔ نیچی آزار پہن رکھی تھی، سر پر بنے سنورے ہوئے لمبے لمبے خمدار بال تھے جو ان کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کا نام لے کر فرمایا، یہ کیا اچھے آدمی تھے اگر اتنے لمبے بال نہ رکھتے اور اتنی نیچی آزار نہ پہنتے۔ یہ جوان رانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حجام کے پاس گئے اور اپنے لمبے لمبے بال کٹوا دیے، پھر اپنی آزار پاجامہ کو نصف پنڈلی تک کر لیا اور عہد کیا کہ عمر بھر یہی وضع قطع رکھیں گے۔ یہ جوان رانا جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اس قدر پاس تھا کہ اس وضع قطع میں رہنا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارا نہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی، حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاتق الاسدی تھے۔ مسند ابی داود۔ حضرت ابو یحییٰ حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق عرب کے نامور قبیلے بنو اسد سے تھا۔ حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے شرف اسلام سے بہرور ہوئے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے یہ واقعہ ان کی اپنی زبانی اس طرح نقل کیا ہے، میں ایک دفعہ اونٹوں کو لے کر نکلا، باروایت دیگر اپنے کچھ گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلا۔ اونٹ جنگل میں ایک جگہ مل گئے، اتنے میں شام ہو گئی، اونٹوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں نے ان کو کسی طرح بٹھا دیا اور خود بھی ایک اونٹ کے بازو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق پکار کر کہا، میں اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی پکار کے جواب میں مجھے غیبی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تجھ پر افسوس ہے کہ جنوں کی پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے جو بزرگ و برتر ہے، نعمتوں سے نوازنے والا اور فضل کرنے والا ہے، وہی حلال و حرام کے احکام نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مان اور کچھ فکر نہ کر، جنوں کا ڈر اور خوف کو دل سے نکال دے اور سورہ انفال کی آیتیں پڑھ، اپنی ہر منزل پر صرف اللہ کو یاد کر، میدانوں، ٹیلوں اور پہاڑوں پر اسی کا ذکر کر۔ جنوں کے مکر و فریب تو آگ میں جھونک دیے گئے، اب جو چیز کام دے گی وہ پرہیزگاری ہے یا نیکی؟ یہ آواز سن کر میں نے کہا، اے نصیحتیں کرنے والے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جواب میں پھر یہ غیبی آواز سنائی دی، میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتا ہوں جو بھلائیوں والے اور نیکیوں والے ہیں۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہیں اور لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ قرآن لے کر آئے ہیں جس میں یاسین اور حامیم والی صورتیں ہیں اور ان کے علاوہ بہت سی مفصل آیات بینات ہیں۔ ان صورتوں نے حلال و حرام کے احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ساری دنیا کی برائیوں کو مٹا رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ہوں مالک بن مالک، ایک جن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے رسول اللہ نے نجد کی طرف مسلمان جنوں کا امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس وادی سے گزر رہا تھا کہ تم کو وادی کے سردار جن سے پناہ مانگتے سنا، گویا تم اس کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو۔ اس شرک کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا، اسی لیے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو۔ سیدھا راستہ صرف توحید ہی کا ہے، ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اے انسان، یہ ہدایت کا راستہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اس لیے میں ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اے مالک، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ کاش اس وقت کوئی میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا۔ مالک نے کہا، تمہارے اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔
چنانچہ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مجھے مالک نے دعا دی کہ اللہ تیرے ساتھ ہو اور تو خیریت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ آخر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور میرے مدینہ پہنچنے کے وقت لوگ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب لوگ نماز پڑھ لیں پھر مسجد میں جاؤں، چنانچہ اپنا اونٹ کسی مناسب جگہ باندھنے کے لیے چلا۔ اتنے میں دو صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آئے اور مجھ سے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ میں نے اونٹ کو مسجد کے قریب باندھ دیا اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جس شیخ نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کا ذمہ لیا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے وعدہ کے مطابق تمہارے اونٹوں کو بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا۔ میں نے کہا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہاں اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کی نعمت حاصل کر لی، اور اس دن میں نے رسول اللہ کو خطبے میں یہ فرماتے سنا کہ جو شخص سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے گا اور پھر احسن طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور فیضان نبوی سے بہرایاب ہوتے۔ نہایت نفیس مزاج اور خوش پوش تھے، اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کر رکھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لمبی زلفوں اور نیچی آزار کو ناپسند فرمایا تو اپنی وضاحت بالکل تبدیل کر لی اور قولاً و فعلاً ہر لحاظ سے خادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اچھے آدمی بن گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سرفروشوں میں شامل تھے جن کو اس غزوے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ہونے پر اصحاب بدر کا محتمم بالشان لقب حاصل ہوا۔ ان کے بھائی حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فاتق نے بھی ان کے دوش بدوش اس غزوے میں داد شجاعت دی۔ یوں دونوں بھائیوں کو بدری ہونے کی لازوال سعادت نصیب ہو گئی۔ اگلے سال 3 ہجری میں حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور سربکف ہو کر لڑے۔ عہد رسالت کے دوسرے غزوات میں حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی، لیکن ہمارا قیاس ہے کہ وہ ان سب میں یا بعض میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ نہایت بہادر اور مخلص مسلمان تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ کوفہ آباد ہوا تو وہاں اقامت اختیار کر لی۔ چند سال کے بعد کوفہ سے شام چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں انہوں نے مطلق کوئی حصہ نہ لیا۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہو اس سے مت لڑو۔ حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔